من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. انسان یہ تو دیکھے اس کو کیسے حقیر پانی سے پیدا کیا گیا. قرآن پاک میں یہ جو 3 سٹیجز آپ کے سامنے کل رکھی تھی، ان کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ اگلی سٹیج پچھلی سٹیج کو ساتھ لے کے چلتی ہے. جب انسان لعب سے لہو میں قدم رکھتا ہے تو لہو والا کھیل کو مکمل طور پہ چھوڑتا نہیں، اور جب لہو سے زینت کی سٹیج میں آتا ہے تو زینت اختیار کرنے والا لہو کی سٹیج کو مکمل چھوڑتا نہیں. یعنی پچھلی سٹیج ابھی اس کی زندگی کے اندر ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، وہ اثر ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا ہوتا. زینت کی سٹیج وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جو آپ کے اور میرے اوپر حقیقی معنوں میں سچے دل سے بتائیے. ایک دن ایسا آیا تھا جب میں اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے تھے، بہن ہو، بیٹی ہو، نوجوان ہو، اپنی کنگھی کو کیا تھا اس آرزو اور امید کے ساتھ کہ میں بہت ہی خوبصورت دکھوں گا. زینت کو انسان اختیار کرتا ہے. انسان کی زندگی کی تیسری سٹیج زینت کو اختیار کرنا، پھر اچھا لباس بچے کو سمجھ آ جاتا ہے، پھر اچھا پہناوا بچے کو سمجھ آ جاتا ہے، پھر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنی ڈیکوریشن، میں نے اپنی موڈیفیکیشن، میں نے اپنی بیوٹیفیکیشن ایسے ایسے اس انداز میں کرنی ہے، اور انسان اسی میں مگن رہتا ہے اور انسان زندگی کی اگلی سٹیج میں قدم رکھ دیتا ہے. اور قدم رکھتے ہوئے اللہ رب العزت اس سٹیج کو کیا نام دیتے ہیں؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. انسان زینت کے بعد ایسی سٹیج میں قدم رکھتا ہے کہ وہ آپس میں فخر کرنا شروع ہو جاتا ہے. کیسا فخر؟ میرا لباس بہت عمدہ ہے، میرے پاس سب سے اچھی سواری ہے، میرے والد نے مجھے بڑا ہی عمدہ یہ گفٹ دیا ہے. آپس میں جب عمر ٹین ایج کو کراس کر رہی ہوتی ہے تو تفاخر کی سٹیج میں انسان قدم رکھتا ہے، اور یہ سٹیج ہر لحاظ سے نہایت خطرے کی سٹیج ہوتی ہے. یہاں پہ انسان کے اندر مختلف بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. ان بیماریوں کا ذکر کرنا یہاں پر بالکل بے جا نہ ہوگا، کیونکہ یہ تفاخر اس لفظ کے اندر ہی ایک معنی پوشیدہ ہے کہ انسان کے دل میں فخر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایجاب النفس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر انا آ جاتی ہے، اس کے اندر میں آ جاتی ہے. وہ ہر چیز کے اندر زینت کو، ذبائش کو ڈھونڈتا رہا. اب وہ جب ذبائش مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے آپ کو تفاخر کے اندر پا لیا. اور تفاخر کا جو صیغہ ہے عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں، اس سے مراد موازنہ کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے. یہ جو ایجاب النفس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ثلاث مہلکات، 3 ہلاک کرنے والی چیزیں ایسی ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ دل کا بخل، زبان کا بخل، علم کا بخل. انسان نفس کے بخل کا شکار ہو جائے، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اور دوسری بات خواہشات نفس کی پیروی ہے. انسان اپنے نفس کو اگر اپنا معبود بنا لے، انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. اور عربی زبان جاننے والے یہاں پہ یہ بات بخوبی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ فاعل موجود ہے. ثلاث مہلکات، ان میں فاعل موجود ہے، مفعول غائب ہے. جب یہ ایسا معاملہ آئے تو اس کے اندر عموم کا معنی پیدا کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ الذی خلق، فعل موجود ہے، فاعل موجود ہے، مفعول غائب ہے. تو کیا مطلب ہوگا؟ ہر چیز پیدا کرنے والا. یعنی ہر چیز میں ہلاکت ہے جو ان 3 چیزوں کے اندر پڑ گیا. اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ اعجاب المرء بنفسہ، کہ انسان کو ہلاک کرنے والی سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو سب سے اچھا ماننا شروع کر دے، اپنی ذات کے اندر مگن ہو جائے کہ میرے جیسا کاروباری کوئی نہیں،
میرے جیسا حساب کتاب کرنے والا کوئی نہیں، میرے جیسی پلاننگ کرنے والا کوئی نہیں، میری جیسی تھنکنگ رکھنے والا کوئی نہیں، میرے سے عمدہ کوئی پراپرٹی کا کاروبار نہیں کر سکتا، میرے سے عمدہ کسی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیا اشدہن، یہ سب سے زیادہ ان تین چیزوں میں سے ہلاک کرنے والی چیز یہ ہے کہ بندہ سمجھے میں ہی عقل کل ہوں۔ کس طرح نبی کریم نے اس تفاخر کی سٹیج کو بیان کیا، کس طرح کہ انسان اس میں کے اندر اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، کئی مرتبہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ وہ شرک خفی کا شکار ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ کئی مرتبہ انا اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان شرک اکبر بھی کر لیتا ہے۔ انا کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو انا ہے نا، یہ جو میں میرے آپ میں نہیں ہے، یہ کسی اور میں ہوگی۔ یہ انا کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ انسان یہ سمجھے میں اس بیماری کا شکار ہی نہیں۔ اور اللہ کی قسم دیندار طبقے کے اندر بھی جو بگاڑ آیا اسی انا اور میں کی وجہ سے آیا۔ میرا نام اشتہار میں کہاں ہے؟ میرا استقبال کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا پروٹوکول کہاں ہے؟ مجھ پہ پھول کی پتیاں کیوں نہیں برسائی جا رہی؟ میں دیندار طبقے کے اندر بھی آ جائے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ آپ کے سامنے چند واقعات رکھتا ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا۔ میں کئی دفعہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان شرک اکبر کرتا ہے، اور قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے۔ کیا کہا تھا فرعون نے؟ انا ربکم الاعلی، انا اتنی بلند ہوئی، کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں یہ جو نہریں ہیں میرے حکم پہ چلتی ہیں، یہ باغات ان کے اوپر میرے محصول سے پانی لگتا ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ انا کئی مرتبہ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ شرک اکبر کے اندر بندہ غرق ہو جاتا ہے۔ اور انا دین کے کاموں کے اندر کیسے آتی ہے کہ انسان شرک اصغر میں مبتلا ہو جاتا ہوتا وہ بھی شرک ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنی تو کس کے لیے چاہیے تھی؟ اللہ کے لیے، لیکن پڑھ اپنے نفس کی تسکین کے لیے رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ کہیں گے نمازی ہے، میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے نیک ہے، میں سخاوت کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے سخی ہے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے مجاہد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کی انا کا شکار جو بندہ ہے، کل قیامت کے دن جہنم کا افتتاح ان دیندار تین بندوں سے ہوگا، دیندار تین بندوں سے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ اور وہ تینوں اپنا نیک عمل پیش کریں گے، عالم بھی، قاری بھی، شہید بھی، سخی اور جواد بھی اپنا نیک عمل پیش کریں گے۔ تینوں اللہ کو کہیں گے اللہ تیرے راستے میں خرچ کیا، اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا، اللہ تیرے راستے میں قرآن پڑھا۔ تینوں کو اللہ رب العزت کیا کہیں گے؟ کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ کام کیا، تجھے تیری انا کو پانی دینا تھا، تجھے تیری شہرت مقصود تھی، تو اپنی انا کے اندر کھپ گیا، جا تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ افتتاح ہوگا جہنم کا افتتاح۔ پہلے تین افراد کس وجہ سے؟ اللہ کی قسم اس سٹیج کے اندر سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، انسان فخر کرتا کرتا اس سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ دین کے کاموں کے اندر بھی وہ صرف لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ انا اور خود پسندی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا، لمبا موضوع ہے، مختصر اور شارٹ کرتے ہوئے اس سٹیج کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آرام سے زمین پہ قدم رکھا کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، کیوں اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان احکامات کو نہیں مانتا، پہلے امتوں میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، وہ بھی اکڑ کے زمین پہ چلا تھا، اب اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کل قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ قارون اسی طرح نکلا تھا، اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ۔ اس نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے کہا اللہ کا فضل ہو گیا تیرے اوپر، تجھے اللہ نے اتنے خزانے دیے۔ کیا کہا؟ انا کا شکار ہو گیا۔ کہا یہ تو میرے ہاتھ کی کمائی ہے،
یہ تو میں نے اپنے عقل سے حاصل کی ہے، یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کی ہے، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے حاصل کی ہے۔ کولا کہ قیامت کے دن تک اس کو زمین میں دنسایا جاتا رہے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف خود پسندی کی وجہ سے، صرف ایجاد کی وجہ سے، اور کئی مرتبہ انسان دین کی تبلیغ کے اندر بھی ایسی جملے کہہ دیتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتی۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، دو بھائی تھے، ایک بھائی بڑا برا تھا، ایک بھائی بڑا نیک تھا۔ نیک بھائی اپنے برے بھائی کو سمجھاتا رہتا تھا۔ برا بھائی برائیوں کو نہیں تھا چھوڑتا۔ ایک دن ایسا ہوا، نیک آدمی کے سامنے اس کے چھوٹے بھائی نے برائی کا ارتکاب کر لیا۔ اس بڑے بھائی نے اس برے عمل کو دیکھا، تبلیغ کا جو فریضہ تھا، تبلیغ کا جو اسلوب ہے، اس کو ترک کر کے کہتا ہے واللہ لن یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس وقت اس نے اپنے نفس کے اوپر اعجاب کرتے ہوئے، اپنی نیکی کے اوپر گمنڈ کرتے ہوئے، کسی برائی کرنے والے کو حقیر جانتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ نے عرش کی بلندیوں سے کہا من ذا الذی یتعلی علی، کون ہے جو میرے رب کے اوپر اپنے حکم کو نافذ کر رہا ہے؟ میں نے اس گناہگار بندے کے سارے گناہوں کو معاف کیا، اور اس تکبر کرنے والے کے جو نیکی کا تکبر لے کے بیٹھا ہے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ انا اماموں نے لکھا، امام غزالی نے، امام ابن قیم نے اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان کی ہے۔ انا اتنی بری چیز ہے، ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے انا کے اندر کہ انسان اپنے جانوروں کو دوسرے لوگوں سے افضل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں دیہاتوں کے اندر کسی گائے بھینس کو گولی لگ جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بدلے میں انسانوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ معاشرے میں عام ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بھینس کیوں ماری ہے، ہماری بھینس کا بدلہ یہ ہے ہم تیری جان لے لیں گے۔ یہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ انا اتنی بری چیز ہے کہ ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے انسان اپنے جانوروں کو بھی انسانوں سے افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو تفاخر کی سٹیج ہے، یہ انسان کے اندر جب آتی ہے، انسان ہر وقت اسی باغ دوڑ میں رہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، میرا سٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، میرا بنگلہ اچھا ہونا چاہیے۔ انسان کی چوتھی سٹیج زندگی کی اسی کام میں گزر جاتی ہے۔ انشاءاللہ انا کے حوالے سے کبھی موقع آیا تو تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ انا معلوم انسانی تاریخ کے اندر سب سے پہلے انا کا لفظ کس نے بولا تھا؟ پتہ آپ کو کس نے بولا تھا؟ اللہ رب العزت نے جب ابلیس کو کہا تھا آدم کو سجدہ کر، تو اس نے عقل اور منطق اور اپنی عقل پہ گمنڈ کرتے ہوئے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، اللہ کو مشورے دے رہا ہے، اللہ کے سامنے آرگیومنٹ رکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے دلائل رکھ رہا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو گرتی ہے، آگ روشن کرتی ہے، مٹی کا کمرہ بنایا جائے اندھیرا کر دیتا ہے۔ کسی بندے کے ذہن میں یہ جواب سوال آ سکتا ہے کہ بات تو بڑی عقل اور منطق کی کر رہا ہے۔ عقل اور منطق اللہ کے حکم کے سامنے نہیں چل سکتی۔ بظاہر دیکھا جائے آگ روشنی دیتی ہے، آگ نقصان پہنچانے کے علاوہ فائدہ بھی دیتی ہے۔ مٹی واقعی اگر بند کر دیا جائے کوئی کمرہ اس کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، مٹی اوپر پھینکی جائے زمین پہ گر جاتی ہے، تو اس نے خود پسندی کے ساتھ کیا کہا انا خیر منہ، اس کا انجام کیا ہوا؟ کائنات میں سب سے پہلے جس نے انا کا نعرہ لگایا، کل قیامت کے دن تک اللہ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا۔ مجھے اور آپ کو زندگی کی جو اس سٹیج سے گزر رہے ہیں، اللہ کی قسم بہت پھونک پھونک کر، بڑی سوچ سوچ کر یہ سٹیج پار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ سٹیجز آتی ہیں، قرآن کی آیات ہیں کہ
کہ ان سٹیجز سے کیسے گزرنا ہے. اس کے بعد انسان کی زندگی میں ایسی سٹیج آ جاتی ہے، انسان شادی کرتا ہے، پھر انسان کی زندگی کی آخر کی طرف جانے والی سٹیجوں سے قبل ایک سٹیج کا اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. زینت کی سٹیج گزر گئی، فخر کی سٹیج گزر گئی، اب کس باغ دوڑ میں لگ گیا؟ اب مال و دولت کی ہرس کے اندر، اولاد کی ہرس کے اندر کثرت سے مال کمانے کی فکر میں لگ پڑا. اب تقاصر فی الاموال والاولاد کی سٹیج شروع ہوگی جو ہر بندے پہ زندگی میں آتی ہے. میری اولاد سب سے زیادہ ہے، میری اولاد بڑی لائق ہے، میری اولاد بڑی جینیس ہے، میری اولاد سب سے بہتر ہونی چاہیے، میرے پاس سب سے عمدہ مال ہونا چاہیے، میرے پاس سب سے اچھے گھر ہونے چاہیے، سب سے اچھی سواریاں ہونی چاہیے، میری بچیوں کی سب سے اچھی جگہ شادی ہونی چاہیے، میرے بچوں کی سب سے اچھی جگہ شادی ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس سٹیج کے حوالے سے کل آئندہ آنے والے درس کے اندر بھی گفتگو کریں گے. اسی سٹیج کو اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں کہا کہ یہ سٹیج اگلی سٹیج کے ساتھ مل کے، جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے رکھا ہے، پچھلی سٹیج اگلی سٹیج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چلتی رہتی ہے. یہ سٹیج بڑھاپے کے اندر تک انسان کے ساتھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ خود کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم بس مال و دولت کی کثرت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبروں میں جا پہنچے. آج پاکستان کے اندر بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، یہ بات کر کے اب اپنی بات کو ختم کروں گا. آج پاکستان کے اندر اگر کہا جائے یوم سیاہ ہے، اگر ماتم اسلام میں جائز ہوتا تو اللہ کی قسم آج کا دن ماتم کا دن ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ایک خارجی نے سب سے پہلے وہاں علی حجویری رحمہ اللہ کے دربار کے سامنے نہتے مسلمانوں کے اوپر خود کو حملہ کیا. یہ کیسی فکر ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے، کس نام کو لے کر؟ اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر اسلام کو کاٹ رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے نہیں لڑیں گے، یہ مسلمانوں کے اوپر ہی حملہ کریں گے. یہ ابن سبا، رافضی اور خارجیوں کی وہی فکر ہے جو آج بھی چلتی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے محفوظ فرمائے. اور یہ جو عارضی طور پر آپ سمجھتے ہیں دہشت گردی ختم ہو گئی، دشمن چکنا ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کرنا جاتا ہے، نظریاتی طور پہ بھی اور سرحدوں کے اوپر بھی. دوسرا افسوسناک سانحہ کیا ہے جس کے بارے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں؟ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو اس سانحے کے اوپر ہوتا کہ آسیہ ملعونہ کو، آسیہ مسیح کو جو قرار جرم کرتی ہے، جو ایس پی کے سامنے مجرمہ ثابت ہوتی ہے، جو سیشن کورٹ کے سامنے مجرمہ ثابت ہوتی ہے، جو ہائی کورٹ کے سامنے مجرمہ ثابت ہوتی ہے، اس کو سپریم کورٹ کے جج 2 منٹ کے اندر بغیر کوئی مقدمہ سنے، بغیر وکیلوں کے دفاع کو سنے خارج کر دیتے ہیں. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کی عدلیہ سے نہیں آیا، باہر سے آیا ہے. اور آج وہ وقت آ گیا ہے، یاد رکھو جس نے بھی آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کے اندر کردار ادا کیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو اللہ کی رسی دراز ہے تم حق پہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کر رہا، تم سمجھ رہے ہو تم حق پہ ہو، دیکھ لینا ہم بھی یہاں موجود ہیں، تم بھی اس وطن میں موجود ہو. اللہ کی قسم جس نے آسیہ ملعونہ کی رہائی میں کوئی کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائے گا، آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنائے گا. وجہ کیا ہے؟ دیکھ لینا، ابھی ہفتہ نہیں گزرے گا، ابھی 10 دن نہیں گزریں گے، آسیہ ملعونہ جس ملک میں جائے گی وہاں پہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا. جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، تم کہتے ہو اس نے یہاں پہ گستاخی نہیں کی، آپ دیکھ لینا، میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں. 10 دن 1 ماہ کے اندر اگر اس نے میڈیا کے اوپر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اردہ سرائی نہ کی تو ہم مولویوں کا گریبان پکڑ لینا. وہ کرے گی، اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا. پھر تم بتاؤ تم منہ دکھانے کے قابل کہاں رہو گے؟ پھر اس وقت تمہیں ہماری یہ بات یاد آئے گی. اللہ کی قسم اگر اس نے اب علل اعلان میڈیا پہ آ کے گستاخی جو اس نے کرنی ہے
کیونکہ اس کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ایجنڈوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس ملک کے اندر اسلام کے خلاف ایک فضا قائم کرنے کے لیے تم نے یہ جو عمل کیا ہے، اس کا سارے کا سارا ڈراپ سین ایک ماہ کے اندر اندر ہو جائے گا۔ پھر تم کہاں منہ چھپاتے پھرو گے؟ اب پھر بات ہم بددعا بھی دیں تو بدنام ہو جاتا مولوی کہ جی بددعاؤں سے فلسطین کبھی آزاد نہیں ہوا۔ لیکن آپ بتلائیے، اس وقت سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پاکستانی مسلمانوں کا دل اس طرح دکھا دیا گیا ہے رمضان کے متبرک مطہر مہینے کے اندر، ہم ان کے لیے بددعا نہ کریں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا بیڑا غرق کرے جنہوں نے جان بوجھ کے آسیہ ملونہ کو پاکستان سے رہا کروایا، جو گستاخ رسول تھی۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ گستاخ رسول کو، پھر وہ بات ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ قانونی طریقے سے ہمیں موقع دیا جائے۔ یہ کیس ایک آئیڈیل کیس تھا، ایک آئیڈیل کیس تھا۔ ایک تھپڑ آسیہ ملونہ کے منہ کے اوپر کسی مسلمان نے نہیں مارا کہ جوڈیشل ٹرائل کے ذریعے اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ آج ثابت ہو گیا ہے پاکستان کے اندر جو مرضی گستاخی کرے اس کو کبھی سزائے موت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وطن کے خلاف بات کرو تو شاید سزائے موت ہو جائے، جرنیلوں کے خلاف ابھی بات کرو سزائے موت ہو جائے گی، کسی اور ادارے کے خلاف بات کرو سزائے موت ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام آج اس وطن میں اتنا حقیر ہو گیا، جو وطن اسلام کے نام پہ بنا ہے وہاں پہ اسلام دشمن ان کو سزائے موت نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت ہمارے یہ حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور جو مجرم اللہ تو ظاہر کر دے ان کو اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دے، اور آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنا کر لاکھوں مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔